جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان کا خاندان، میرے تو خاندان میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اوپر کسی کے باپ میں دم ہے ایک جن بھیج کے دکھائے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں یہ عامل لوگ، اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. بکواس ہے بھائی، ہمیں تو نہ حصار کا پتہ، کچھ ہوگا تو پتہ ہوگا نا، کچھ ہے ہی نہیں حصار وصار. میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو، آج سنا دیتا ہوں، بڑا پرانا ہو گیا، آپ تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے نا، بس بیان ابھی سمیٹ رہا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، عاملوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا. میں نے کہا ان کے باپ میں دم ہے نا، ایک جن چڑیل بھیج کے دکھائے، مجھ پہ جادو کر کے دکھائے. دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تو کسی اور پہ کیوں نہیں ہو. یہ ان کے پاس بڑی زبردست دلیل ملی. لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، یار جب سید الانبیاء پہ ہو گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. او بھائی جادو اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے. ہمارے نبی پر جو اثر ہو گیا تھا اس کی وجہ تھی، ایک حکمت تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تھوڑا اثر ہونے دیا تاکہ یہ طعنے سے آپ کیا ہو جائیں، بری ہو جائیں. یہ حکمت تھی. اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہوا، علی پہ کیوں نہیں ہوا. اتنی اختیارات جادوگروں کو ہوتے تو یہی کام کر رہے ہوتے نا بیٹھ کے. عمران خان کیوں نہیں کرا دیتا نواز شریف پہ، نواز شریف کیوں نہیں کرا دیتا عمران خان پہ، ہے بھائی. یہ تو بڑے مزے سے ہو جاتا ہے حساب کتاب. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ سیاسی لیڈر کیوں نہیں کرا دیتے، کہتے کراتے ہیں، دوسروں نے بھی اپنے ساتھ عامل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا بس کرو یار، کوئی عامل نہیں ہوتے بھائی. ذرا میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا، فلانے نے کچھ کرا دیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کس کی ہے. یہ بد زبان ہے تو جھگڑا تو ہوگا، یہ کم بخت حقوق ادا نہیں کر رہا تو جھگڑا تو ہوگا. فوراً وہ بیل پہ تعویذ کی ہے فلاں. اور یہ ہمارے دیوبندی علماء اس میں مبتلا ہیں. اس میں میرے سامنے یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو بڑے پہنچے ہوئے خلیفے، خلیفہ ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے پیر و مرشد مجھے تعویذ دیں گے، میں استعمال نہیں کرتا. میرے مسئلے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. ان پرچیوں، میرے شیخ و مرشد بھی تعویذ دیتے تھے دوسروں کو، اس لیے دیتے تھے کہ یہ جا کے پھر بازاروں پہ جائیں گے اپنا ایمان خراب کریں گے. خود کبھی بھی استعمال نہیں کیا، ہمیں بھی کبھی ترغیب نہیں دی، اور ہم ان پرچیوں سے دعا مانگو بس اللہ سے. بعض اکابر اس لیے دے دیتے ہیں کہ وہ پھر بالکل ہی شرک کی طرف چلا جاتا ہے نا. وہ مزاروں پہ جائے گا، ایک آدمی کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تو اس کو یا اللہ مدد لکھ کے پرچی دے دی، چل بھائی تو کر لے. وہ اس لیے کہ وہی ہے نا ارطغرل ڈرامہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. علماء خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یار کم از کم فلم دیکھنے سے تو اس کو یہ چھڑوائیں گے تو فلم دیکھ. ایک آدمی چرس پی رہا ہے، ہیروئنچیوں میں بیٹھ کے چرس پی رہا ہے، آپ اس سے چرس نہیں چھڑواؤ. آپ کو پتہ ہے چرس چھڑوا دی تو کس پہ آ جائے گا، ہیروئن. لیکن کوئی حرم میں سے ہاں سارے زمزم پی رہے ہیں، وہاں چرس پیے گا تو چترول لیں گے. ابے سب زمزم کا ماحول ہے، تو چرس پی رہا ہے بڑی، وہاں تو چائے بھی بری لگتی ہے. تو بعض ہمارے اکابر نے پرچی لکھ کے دے دی یا اللہ مدد کی، اس لیے کہ اس کم بخت کا پتہ تھا یہ اس کو نہیں دیں گے، اس کے دماغ میں یہی گھسی ہوئی ہے پرچی، یہ کہاں جائے گا، یہ قبروں میں جائے گا، بالکل ہی شرک کر لے گا. لیکن آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. دیکھو زکریا علیہ السلام کے آخر وقت تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی تعویذ استعمال نہیں کیا، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال سفید، میری بیوی بوڑھی بھی بانجھ بھی، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اولاد دے دے. اللہ نے دے دی اولاد. کہیں گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس یا کہیں تعویذ لا کے پرچی رکھی ہو، کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگتے رہے ساری زندگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں غلطی پر ہوں، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ دعا تھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. ہمارے ہاں کوئی ٹینشن ہوگی نا سب سے پہلے کسی نے کچھ کر دیا. صبح و شام یہی مسئلے ہیں. یوسف علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں. بچپن میں کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں سے نکلے تو بازار میں فروخت ہو گئے، بازار میں فروخت ہوئے تو بادشاہ کے محل میں معاذ اللہ ملازم بن کے رہے، پھر ساری زندگی عفت اور پاک دامنی سے رہے، بادشاہ کی بیوی پہ کبھی بری نظر نہیں اٹھائی. لیکن الزام کس پہ لگ گیا؟ خود یوسف علیہ السلام پہ لگ گیا.
غلط الزام کی بیس پہ جیل میں چلے گئے. مصیبتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جیل میں گئے ہیں, ایک اچھا خواب کی تعبیر سنائی, امید ہوئی اب رہائی ہو جائے گی. جس کمبخت کو بولا کہ تو مجھے یہاں سے نکلوا دے, وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا. ایک اور بڑی مصیبت, دسیوں مصیبتیں. ادھر یعقوب علیہ السلام پر بھی مصیبتیں. بیٹا گیا, ساری زندگی روتے رہے, بجائے اس بیٹے کا عطا پتہ چلتا دوسرا بیٹا بھی گیا. ہم کہتے ہیں یار یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے. لوگ آتے ہیں نا, یار مفتی صاحب کاروبار ہی نہیں چل کے دے رہا, ابھی کاروبار میرا ابھی اٹھا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر جناب میری شادی ہو گئی. یعنی یہ بھی ایک ٹینشن والا کام بن گیا. ابھی میرے ہنسنے کے دن آئے تھے, میری کیا ہو گئی, شادی ہو. شروع میں تو یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے خوشی کی بات ہے نا, بعد میں کہہ رہا تھا یار یہ بھی ایک کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہم پہ کچھ مصیبتیں نہیں آتی جو پیغمبروں پہ آئی ہیں. ایک دفعہ بھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا, کچھ بھی نہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. یعقوب علیہ السلام بھی جب پریشانیوں پہ پریشانیاں, کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں, اللہ سے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اسی میں خیر ہوگی. پھر جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملتے ہیں کئی سالوں کے بعد, پریشانیوں کے بعد, اب جب پریشانیاں ختم ہونے کا وقت آیا ہے تو کہیں بھی پریشانی کا تذکرہ نہیں کر رہے, پریشانی سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اذ اخرج بی من السجن, کنویں میں جانے کا تذکرہ نہیں ہے. اے میرے ابا, میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا, مجھے کنویں سے نکالا ہے. بھائی ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں ابا یہ تو میں ابھی بادشاہ بنا ہوا ہوں, ابھی آپ دیکھ رہے جو میں نے ماضی گزارا نا, ابا بس مجھ سے نہ پوچھو. پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ابا سے مل کے, ابا ایسی ٹینشن تھی کہ ان کمبختوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. اور یہ ساری یہ تعویذ گنڈے والے ہیں, یہ سارے کون ہیں, تعویذ گنڈے والے. اور وہ یہاں پہ آئی تھی نا اس دن ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بھائیوں کی جیب میں تعویذ رکھ کے گئی تھی, ان کی وجہ سے یہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا جو کچھ کیا. پیغمبروں کی سیرت دیکھو, قرآن کی سیرت دیکھو. قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر نے مصیبت میں اللہ سے دعا مانگی. دعا کا تبلیغ والے کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے کیا کرو, دعا مانگو. اس کا اپنا نور ہے. جتنی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, دعا کے علاوہ کسی اور کام میں مت پڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زندگی سکون کی گزرے گی تو چھوڑ دیں. ہمیں وہ واقعہ سنا رہا تھا, جلدی سے ختم کرتا ہوں. میں نے عاملوں کے خلاف کھلے عام تقریریں شروع کر دی, بہت ببانگے دھول چیلنج. میں نے کہا ان کے باپ میں, ایک عامل نے کہا میں نے 10,000 جنات جلائے, ہے بھی دیوبندی. میں نے کہا تیرا باپ ایک جن جلا کے دکھا دے نا, ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی. ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائیے, یہ نہیں ہوتا, اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں, ان سے ڈرو بھی نہیں. بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ عاملوں سے نہیں ڈرو, جا کے چیلنج کرو, تیرے باپ میں دم ہے تو دکھا رہا, کچھ کر کے دکھا. تو وہ جا کے ایسے ایسے نا کانپتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگنے لگی. وہاں جا کے نا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں وہاں جا کے. اور تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا, ایسے تو تم اثر قبول کرو گے, کچھ نہیں بھی ہونا وہ ہو جائے گا. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ عامل نے مجھے دھمکی دی ہے 24 گھنٹے کے اندر تیرا یہ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اب وہ گھبرا رہا ہے نا, میں نے کہا گھبرائے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا, ہو جائے گا. اس کو فون کر کے کہے تیرے باپ میں دم ہے نا, 24 نہیں تجھے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, تو کچھ کر کے دکھا. ان سے ایسے بات ہوتی ہے, ان سے نہیں ڈرا کرو. یہ بنیان سن کے سوائے بدبو کے کچھ بھی نہیں ان کو پتہ چلتا. کسی کے بنیان سے نہیں پتہ چلتا کہ اس پہ جن ہے یا نہیں ہے. کسی کے پجامے میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ پجامہ سون کے پتہ چل جائے کہ اس پہ جن ہے یا نہیں. کم بخت بے شرم لوگ خواتین کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں. اپنی عورتوں کے بنیان کسی مرد کو سنگھانا یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں نے بیانہ شروع کر دیا. میں نے کہا ڈرامے باز ہے. اور میں نے کہا تم ایک جن لا کے دکھا دو. اللہ کی قدرت دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا. میرے ساتھ یہ ہوا, سردیوں کے دن تھے, میں گھر میں رات کو سو رہا ہوں, اچانک ٹھا کی آواز آئی نا, جیسے ہماری چھت پہ کوئی پتھر آ کے لگا ہو. جیسے نہیں باہر سے پتھر آیا, پتھر آ کے لگا ہو. ہم نے کہا کوئی بچے نے پھینک دیا ہوگا, لیکن 12 بجے کون پتھراؤ کرے گا. گھر والے بھی ڈر گئے.
میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا پتھر ڈھڑم, ایک اور, پھر پتھراؤ شروع. اور یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا اوپر جا کے دیکھتا ہوں. گھر والوں نے روک دیا, بھائی کوئی خطرہ ہے, کوئی جان کا خطرہ نہ ہو. اس زمانے میں یہ ٹارگٹ کلنگ بھی بہت ہو رہی تھی, علماء کا قتل بھی بہت ہو رہا تھا. حضرت مولانا شمشیرپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو بنی حضرت مفتی نظام الدین شہید, یہ سارے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی شہادتوں کی. اب پتھراؤ ہو رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا, جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, چھت کا نلکا کھلا ہے, پریشر سے پانی آ رہا ہے. ایسے لگا جیسے نلکا, میں نے نلکا کس نے کھولا ہے, نلکا کس نے کھولا ہے بھائی؟ پہلی رات تو ہم بھی تھوڑا احتیاط کی, کوئی اوپر کوئی بہانے سے بلا, کیونکہ چھت ہماری بالکل کھلی ہوئی تھی, اس پہ کوئی بھی باہر سے چڑھنا چاہتا چڑھ سکتا. اب تو خیر دیوار بنا دی ہے. احتیاط ہم نے بھی کی, یار ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. گھر والے بھی گھبرا گئے. اچھا یہ ہوتا رہا. صبح مؤذن صاحب ہمارے پڑوس میں تھے, میں نے ان سے پوچھا آوازیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یار, پتھراؤ بھی ہو رہا تھا, نلکے بھی کھل رہے تھے, پانی کی آواز آتی جیسے فل اسپیڈ میں خود ہی بند ہو جاتا تھا نلکا. وہ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی چکر ہے, جن ہے یہاں پہ. اور مفتی صاحب آپ جو ہے نا تھوڑا میرے جاننے والا ہے, وہ بہت علاج کرتا ہے جنات کا. میں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کچھ ہو گیا ہوگا. اگلے دن پھر 12 بجے کا ٹائم تھا. ایک پہلے پتھر آ کے گرتا, کٹاک کر گیا. اس کے بعد پتھراؤ ہوتا, دھڑ 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 آوازیں آتی جیسے اینٹیں ہل رہی ہیں. پھر پانی کے پریشر سے کھلتا. 2 دن ہو گئے. میں پھر چھت پہ گیا, کچھ بھی نہیں ہے, نہ پانی نظر آ رہا ہے, نہ پتھر نظر آ رہا ہے. چھت پہ میں کھڑا ہوں, اچانک ایک اینٹ ہلنے کی آواز آئی. جیسے اینٹ نہیں ہل رہی, میں دیکھ رہا ہوں اینٹ کہاں ہے یار, اینٹ ہلنے کی آواز آ رہی ہے, اینٹ نظر, اینٹ ہے کہاں؟ خیر جی ہم نیچے آ گئے. ہم نے کہا ہوگا کوئی, میں نے فیصلہ کیا تھا, میں نے کہا کسی ٹوپی ڈرامے کو تو لانا ہی نہیں. اگر جن ہے بھی تو ہماری بلا سے ہے, ہم کیا کریں بھائی, چھیڑ تو نہیں رہا نا, پتھر نظر تو آ نہیں رہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. اور کر رہیں گے تو آیت الکرسی پڑھ لیتے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے. تیسرے دن پھر یہ مؤذن صاحب ہمارے بیچارے اپنے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے. انہوں نے میرے بارے میں, میرے بیان میں یہ سنا ہوا تھا کہ جو جنات سے ڈرتا ہے نا ان پہ جنات اور زیادہ آتے ہیں. اور وہ نیچے اتر کے نا چھت کی طرف رخ کر کے ایسے کہہ رہے, بھائیو ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن تم خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. ہم تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتے, لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا ہم سو رہے ہیں گھر میں پڑے, گھر والوں تو وہ والدہ کے یہاں چلے گئے, اپنے نانی وانی کے یہاں جو بچے جاتے ہیں نا. اب میں اکیلا ہی تھا گھر میں. 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, پھر میرے بارے میں خبریں پھیلنا شروع, مفتی صاحب کی چھت پہ کیا آ گئے, جنات. اب مسجد کے بعض لوگ کہہ رہے بڑے فنٹر بنے پھرتے تھے نا ممبر پہ, عاملوں کو چیلنج, یہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. عاملوں کو صبح شام جب چیلنج کریں گے اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا, آ گیا کوئی جن ون آ گیا. اب مجھے کہہ رہے ہیں علاج کراؤ. میں نے کہا بھائی ہم نہیں کرائیں گے علاج, جو ہم ساری زندگی نہیں کیا, اب کیوں کریں ہم. دعا مانگی اللہ سے, اللہ یہ جن ہیں اگر واقعی ہیں تو بھگا دے ان کو. اب کیا ہوا, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے. میں نے کہا یار اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تلاش کرنی چاہیے, ہو کیا رہا ہے آج. میں نے کہا میں پوری رات جاگوں گا اور دیکھوں گا اس کو, چور کو پکڑوں گا, یہ جن شروع کہاں سے ہو رہا ہے, کیا ہے یہ آواز, پہلی آواز کہاں سے آتی ہے. میں نے کہا جہاں سے پہلی آواز آئے گی نا اس کی طرف کان لگاؤ. ہمارے گھر میں کونے میں کمرہ تھا, وہاں سے کی آواز شروع ہوئی ایک دم. میں فوراً وہاں پہنچا. میں نے کہا یہاں کون سی ایسی چیز ہے. کھڑکی سے جھانکا, نیچے بہت بڑا گیزر لگا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ کوئی گیزر کا چکر لگ رہا ہے, کیونکہ آواز یہاں سے شروع ہو رہی ہے. پھر کی آواز پہلے ہوئی, پھر اس کے بعد پتھراؤ. میں نے کہا یہ آواز کے بعد پتھراؤ شروع ہوتا ہے, اس کا کوئی آپس میں کیا ہے لنک. پانی بھی ہے, آواز بھی ہے, پتھراؤ بھی ہے. میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا یار یہ جن گیزر ہے, اس کا گیزر سے کوئی لنک ہے, مجھے نہیں پتا کیا لنک ہے, لیکن یہ چڑیلیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں.
یعنی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی. گیزر سے کوئی پریشر بن رہا ہے اور وہ پریشر بن کے گیس کا کہیں جا رہا ہے جہاں سے پتھر ہل رہے ہیں, تو پتھر نظر تو نہیں آ رہے. میں نے کہا یار جو ہمارے چھت پہ بہت بڑا ٹینک ہے نا, اس کے اندر ہو سکتا ہے پتھر ہو. شاید کچھ ایسا سیٹ اپ ہو کہ گیزر کی گیس ویس نہ نکل رہی ہو, کوئی پلمبر نے کچھ دن پہلے کام کیا تھا, غلط کام کر دیا ہو, وہ پریشر واپس جا رہا ہو, پانی میں آواز کی رفتار تیز آواز بڑھ جاتی ہے. اب میں کوئی میکینک یا سائنٹسٹ تو ہوں نہیں, میرے کھوپڑی نے یہ کہا, میں نے کہا 100% یہ گیزر کا کام ہے, لیکن اس کی کوئی لاجک ہوگی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کام گیزر کا ہے. مجھے یقین ہو گیا. میں جنات, مجھے نہیں پتا تھا ایسے جنات نہیں ایسے کرتے. تو میں نے مؤذن صاحب سے کہا, میں نے کہا رات میں نے جن پکڑ لی الحمدللہ, اور جن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا بشرطے کہ گیزر نہ چلاؤ. گیزر نہیں چلے گا آج, اور جن نے گارنٹی لی ہے کہ وہ نہیں آئے. یہی ہوا, گیزر نہیں چلایا. اس دن مارکیٹ سے جن کیا ہو گیا, شارٹ. پھر ہم نے مسجد کمیٹی کو بلایا, پلمبروں کو بلایا, یار یہ, تو انہوں نے دیکھا بھائی اس میں گیس نکلنے کا گیزر میں راستہ ہے ہی نہیں. پلمبر نے کام ایسا کیا ہے, جتنی گیس بن رہی ہے ریورس ہو رہی ہے, پانی کھولتا ہے اس کی آواز, پھر وہ ٹینکی میں ریورس ہوتا ہے. ٹینکی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اتنے پتھر, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ٹینکی صاف ہی نہیں ہوئی ہے. وہ پتھروں کی فائرنگ ہو رہی ہے, ڈھکن اوپر اٹھتا ہے, دھڑام سے آگے نیچے لگتا ہے, گیس بنتی ہے نا. شکر ہے ٹینکی نہیں پھٹی, اگر ٹینکی پھٹتی ہم کہتے جن فدائی حملہ کر کے گیا یہاں پر. حقیقت ہے, ہم کہتے ہیں یہ جنات نے کیا کر دیا ہے, پہلے ڈرایا, جب نہیں ڈرے تو اس نے کہا بم پھاڑ کے چلے جاؤ. تو اس کے بعد سے ہم نے کہا عاملوں کی ایسی کی تیسی. اب تو ہم اور بیان کریں گے.